اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام سید محمد وقاص ہے اور میں مذہبی علوم سے وابستہ ہوں۔ میں امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں مقیم ہوں اور یہاں کے ایک نسبتاً جدید تعلیمی اور مذہبی ادارے ٹرائیڈ مسلم سینٹر سے وابستہ ہوں۔ ہماری آج کی یہ نشست امن نیٹ ورک کے تحت ہم امن نیٹ ورک کے تحت یہ ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے، جس کی پہلی نشست لاس اینجلس کی آگ اور ہمارا رد عمل، اس کے سلسلے میں ہم آج کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے دو مہمان جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اپنی شخصیت اور علمی اعتبار سے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تعارف سے پہلے میں ایک اعتراف کرنا چاہوں گا کہ میرے حافظہ سے کشید کیے ہوئے الفاظ شاید ان کی علمی شخصیت اور ان کے علمی کام کا مناسب احاطہ نہ کر سکیں، تو میں نے ان کے تعارف کے لیے ایک تحریر لکھی ہے، تو میں اسے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ہماری جو آج کی پہلی شخصیت ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو عصر حاضر اور دور قدیم دونوں میں لکھے گئے اسلامی ادب کے اوپر ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے اس مہمان کا تعلق ایک علمی، ادبی اور انتہائی دینی گھرانہ سے ہے، جبکہ یہ کہنا انتہائی موزوں ہوگا کہ علم اور تحقیق ان کو گھٹی میں ملے ہیں۔ یہ شخصیت برصغیر پاک و ہند کے عصر حاضر کے معروف حنفی عالم دین علامہ ارشد القادری کے پوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، بلکہ کم از کم 7 مختلف جامعات کے پی ایچ ڈی پینل پر نشست رکھتے ہیں۔ مزید برآں ہمارے یہ مہمان امریکی ریاست فلوریڈا کے معروف اسلامی ادارے الامین سینٹر کے قائد، خطیب اور ریزیڈنٹ اسکالر بھی ہیں۔ ناظرین، مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ تعارف ہمارے مہمان کی شخصیت کا احاطہ کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہے، کیونکہ اتنے مختصر الفاظ میں ان کے کارہائے نمایاں کا ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرے پیش کردہ اس تعارف سے مراد جو شخصیت ہیں وہ ہیں ڈاکٹر علامہ خوشتر نورانی صاحب۔ جناب خوش آمدید۔ جو دوسری شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اس پروگرام کے کو ہوسٹ ہیں۔ تو مفتی محمد سجاد مدنی ترقی پسند اسلامی اسکالر ہیں، سوشل انٹرپرنور ہیں، مختلف قومی اور بین الاقوامی فورمز کے ساتھ مذہبی اور سماجی خدمات کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ مفتی سجاد مدنی صاحب کا کام بالخصوص فروغ امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ وابستگی کم و بیش 2 دہائیوں پر محیط ہے۔ آپ پچھلے 2.5 سال سے امریکہ کے سب سے بڑے کازموپولیٹن سینٹر نیو یارک کے اندر قیام پذیر ہیں۔ مدنی صاحب نے حال ہی میں ایک نان پروفٹ ادارے امن نیٹ ورک کی بنیاد رکھی ہے، جس کے تحت امریکہ میں مقیم مسلمانوں کی مجموعی بہتری کے کئی منصوبے زیر غور ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین جلد ہی مختلف شعبہ زندگی میں آپ اس ادارے کی موجودگی کو محسوس کریں گے۔ تو آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کی یہ پہلی نشست ہے، جس کا عنوان ہے لاس اینجلس کی آگ اور ہمارا رد عمل۔ تو میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بیان کرتا چلوں کہ لاس اینجلس کیلیفورنیا کا ایک شہر ہے جہاں یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ تاحال اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا اور یہ آگ تقریباً 40,000 ایکڑ پر محیط علاقے کو جلا کر خاکستر کر چکی ہے۔ جو علاقے زیادہ متاثر ہیں اس میں پالیسیڈ، ہرسٹ اور ایٹن کے علاقے ہیں، اور یہ وہ ترقی یافتہ علاقے ہیں جہاں امریکی ٹیکنالوجی کے ادارے وغیرہ قائم ہیں۔ تو میرے خیال سے ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ آپ کی نزدیک کیا ہے؟ امریکہ کیا ایک ملک ہے؟ امریکہ کیا ایک تہذیب کا نام ہے؟ امریکہ کیا اپوکلپٹک دور کا ایک فتنہ ہے؟ اس کے دنیا پر عمومی اثرات کیا ہیں، یا یہ محض ہمارے ذہن کی غلط فہمیاں ہیں اور یہ باقی تمام ممالک کی طرح ایک کمپلیکس سوسائٹی ہے؟ فرمائیے گا۔ بہت شکریہ سید وقاص صاحب کہ آپ نے اس اہم پروگرام کا مجھے حصہ بنایا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے امریکہ میں۔ 2016 سے میں یہاں پر مقیم ہوں فلوریڈا میں، اور
امریکہ کے بارے میں جو آپ کے سوال ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں جب میں رہا کرتا تھا تو میرا بھی ایک امریکہ کے بارے میں جو ایک سوچ تھی وہ بہت مختلف تھی، اور جب میں یہاں پر قریب میں آیا تو جب اس کا مشاہدہ کیا تو وہ بالکل اس سے مختلف پایا اس کو۔ امریکہ ایک صرف آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح سے دوسرے ممالک ہوتے ہیں، امریکہ بھی ایک اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اپنا ایک ملک ہے، اور دنیا میں اسے سپر پاور کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنی اکانومی کی وجہ سے، اپنی پولیٹیکل پاور کی وجہ سے، اور اپنی تہذیب اور اپنے تمدن اور اپنے کلچر کی وجہ سے بھی۔ ہم جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہم جہاں سے وابستہ ہیں، ہم آئے ہیں جہاں سے، بر صغیر کا وہ حصہ جو پاک و ہند یا ہند و پاک کا جو حصہ ہے جہاں سے ہم حاضر آئے یہاں پہ، وہ ایک مختلف دنیا ہے۔ ایسٹ کا اپنا ایک کلچر ہے جو مذہب کی بنیادوں پر استوار ہوا ہے، وہ کلچر، وہ تہذیب، وہ تمدن جس میں مذہب غالب ہے۔ چاہے وہ ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں آپ انہیں دیکھیں تو اس کلچر، اس تہذیب میں مذہب غالب ہے۔ ویسٹ کا جو نظریہ ہے اس سلسلے میں کہ ان ممالک میں اگر آپ گھومیں گے تو یہاں پر مذہب کا غلبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس سے زیادہ ایک آزادی کا اور ایک پریویسی کا ایک غلبہ آپ کو نظر آئے گا، کہ جہاں پر کوئی ایک خارجی نظریہ اس کے اوپر حاوی نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ آزاد ہیں اور انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کرتے ہیں، اور جو بھی یہاں پر رد عمل ہوتا ہے وہ اپنی انسانی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم جاننے کی یہ ہے کہ امریکہ کے بارے میں چونکہ اور یہ میں انہیں غلط بھی نہیں کہتا، ہندو پاک کے جو مسلمان ہیں جو امریکہ کے بارے میں ایک منفی طور پر ایک رد عمل رکھتے ہیں، میں انہیں غلط بھی بہت نہیں کہتا، اس لیے کہ دو وجہوں سے نہیں کہتا۔ ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اتنی دوری پر گو کہ آج ایک گلوبل ولیج کی شکل میں دنیا بن چکی ہے، اور میڈیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب فاصلے فاصلے نہ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو مشاہدہ ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ کہیں پر جا کر بالکل صحیح۔ جب خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر لیتے، آپ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک بات تو یہ ہے، تو وہ دور وہاں پر رہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انہیں امریکہ کے اندر کیا چل رہا ہے انہیں کچھ نہیں پتا، ان کے پاس وہ اینک نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کے وہاں سے بیٹھ کر یہاں کی انٹرنل پالیسی اور یہاں کے سماج کو، یہاں کے معاشرے کو جو سمجھ سکیں، اور بالکل جن چیز کو انہوں نے سمجھا بھی ہے وہ مذہب کی بنیادوں پر سمجھا ہے۔ جس آزادی کو، جس چیزوں کو بھی انہوں نے سمجھا ہے وہ مذہبی طور پر انہوں نے مذہب کے اصل میں اسکیل میں رکھ کر انہوں نے اس کو سمجھا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی کہ امریکہ کے اندر جو ان کا رد عمل ہے وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے رد عمل ہے۔ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، ہمارے ناظرین کو بھی، کہ امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ جو امریکہ کی گورنمنٹ جو کچھ بھی فیصلہ کرتی ہے اور یہاں پر جو بھی یہاں پر اقتدار میں رہتا ہے وہ فیصلہ لیتا ہے خارجی طور پر، جس کو آپ ایکسٹرنل پالیسی بھی کہتے ہیں، وہی یہاں کے عوام کا بھی نظریہ ہو۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں ہندوستان اور پاکستان کے، جو امریکہ کے بارے میں جو رد عمل رکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اس کی خارجہ پالیسی حکومتوں کی دیکھی ہے، جو رد عمل کے طور پر ظاہر ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے، تو اپنے دبدبہ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا جو بھی رد عمل ہوتا ہے یا جو کچھ بھی وہ فیصلے لیتا ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ آ, آ, امریکہ کے عوام بھی اس میں شامل ہیں، جبکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ یہاں کی انٹرنل پالیسی بالکل الگ ہے، جس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو ہم عام طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی حکومت جو فیصلے لیتی ہے، ہم اس کو عوام کے سر مڑھ نہیں سکتے کہ یہ عوام کا بھی فیصلہ ہے۔ اور اس کو مثال کے لیے اور قریب کے لیے میں کہوں گا کہ جیسے آج مودی گورنمنٹ ہے، مودی گورنمنٹ آج جو کچھ بھی کر رہی ہے ہندوستان کے اندر، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ ہندوستان کے 20 سے 25 کروڑ مسلمانوں کا بھی اس میں نظریہ شامل ہے، یا ان کا بھی ہرگز اندیا نہیں۔ شامل ہے؟ بالکل ہرگز نہیں ہے۔ تو آج بھی بالکل اگر کوئی مجھے صحیح ملتا ہے، فرمایا۔ تو اگر آج بھی اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ آج بھی اگر کوئی مجھے نظر آتا ہے اور کوئی مجھ سے گفتگو کے دوران، کچھ پاکستان کے لوگ ہیں، کچھ الگ ملکوں کے دوران ہیں، جب وہ ہندوستان کو غلط بولتے ہیں تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں ہندوستانی ہوں اور میں وہاں پیدا ہوا ہوں، وہاں اسی مٹی میں پیدا ہوا ہوں، اسی مٹی میں میرے آبا و اجداد دفن ہیں۔ میں اس شہر سے وابستہ ہوں جسے 22 خواجگان کی چوکھٹ کہا جاتا ہے۔
تو میرے ہندوستان کو اگر کوئی غلط بولتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو میں ان کی اصلاح کرتا ہوں یہ کہہ کے کہ آپ گورنمنٹ کو غلط بولیے، جس کی بالکل گورنمنٹ صحیح، چل رہی ہے، جو فیصلے لے رہی ہے، اس کو آپ غلط بولیے کہ وہ فیصلے غلط کر رہی ہے، لیکن آپ ہندوستان کو غلط مت کہیے۔ تو اسی جی طرح بالکل سے صحیح کا اگر برا نہیں کہا جاتا، ہاں جی تو اسی طرح سے امریکہ کو آپ جب یہاں کے عوام کے ساتھ کچھ ہو یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو غلط نہ کہیں، آپ آپ کو کہنا ہے تو یہاں کی جو ایکسٹرنل پالیسی امریکہ گورنمنٹ کے ذریعے جو چل رہی ہے اس کو اگر آپ کرٹیسائز کرنا چاہیں، تنقید کرنا چاہیں، تو آپ آزاد ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کی اس تجزیہ پہ ایک تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ مشرق میں چونکہ مذہب کی اینک سے لوگ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جبکہ مغرب میں ہم سب انفرادی زندگی جیتے ہیں، انفرادی طور پر آزاد ہیں۔ تو آپ فلوریڈا میں ہیں، مدنی صاحب نیو یارک کے ہیں، وہ نسبتاً آزاد علاقے ہیں۔ جس جگہ میں موجود ہوں نارتھ کیرولائنا، اس کو بائبل بیلٹ کہتے ہیں، اور بائبل بیلٹ جو ہے یہ انتہائی مذہبی علاقہ ہے۔ تو یہاں کے لوگ، خاص طور پہ دیہاتی لوگ، وہ کٹڑ قسم کے ایونجیلیکل عیسائی ہیں۔ تو اس کے باوجود کہ وہ مذہبی ہیں، ان کی سوچ میں اس طرح کا تعصب بیرونی لوگوں کے لیے موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ کثیر القومی معاشرہ ہے اور یہاں قبولیت قدر زیادہ ہے۔ تاہم ایک چیز جو اس معاشرے کے اندر بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام امریکی باقی دنیا کے بارے میں شاید اتنا ہی جانتا ہے جتنا برصغیر پاک و ہند میں موجود کوئی مسلمان، ہندو، مسیحی یا کوئی بھی زید بکر جانتا ہو۔ تو بہرحال اب میں اپنے اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ تو میں علامہ سجاد مدنی صاحب سے، بلکہ مفتی سجاد مدنی صاحب سے تصحیح کر کے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ فرمائیے امریکہ جو ہے اس کا جغرافیہ کیا ہے؟ اسے ذرا آسان لفظوں میں اگر آپ ایک ایسے ناظر کے لیے بیان کریں جو اس وقت پاکستان میں، ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے اور جو کبھی اپنے ملک سے باہر نہیں نکلا، تو آپ اسے کیسے ایجوکیٹ کریں گے، کیسے بتائیں گے کہ امریکہ کا محل وقوع کیا ہے اور یہ کتنا بڑا ہے؟ بہت شکریہ سید وقاص شاہ صاحب آپ کا۔ اور آج امن نیٹ ورک کے زیر اہتمام یہ پہلی پوڈ کاسٹ ہے، اس کا عنوان بھی ہم نے امن پوڈ کاسٹ تجویز کیا ہے، اور آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں جب سے یہ افسوسناک واقعات شروع ہوئے ہیں، مجھے بھی پاکستان سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے بہت سارے احباب نے رابطہ کیا، میری خیریت دریافت کی۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں یا میری فیملی تو اس علاقے میں نہیں ہے کہ جہاں پہ اس صورتحال سے لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہندوستان سے اور دنیا بھر سے ان کے محبین نے، متعلقین نے ان کی خیریت دریافت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ پوڈ کاسٹ برِ صغیر پاک و ہند میں اور دنیا بھر میں جو اردو اور ہندی سمجھنے والا طبقہ ہے، شاید ان کو زمینی حقائق کے بارے میں اور جو اصل صورتحال ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی معاون یا مددگار ثابت ہو سکے۔ یقیناً، جیسا یقیناً کہ آپ نے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ امریکہ کے بارے میں ابتدائی طور پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، جس میں انہوں نے بہت ہی مختصر وقت میں امریکی معاشرے کے بارے میں ایک جامع تبصرہ فرمایا ہے۔ میں امریکہ جو ہے وہ 2018 سے جو ہے وہ آ جا رہا ہوں۔ مجھے مختلف بین الاقوامی کانفرنسز میں، مختلف تعلیمی تربیتی سیشنز میں شرکت کرنے کے لیے مجھے یہاں آنے کا موقع ملتا رہا، اور اب گزشتہ 2.5 سال سے میں اپنی فیملی کے ساتھ نیو یارک میں مقیم ہوں۔ تو یہاں آنے کے بعد، یہاں رہنے کے بعد پتہ چلا کہ امریکہ رقبے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ملک ہے، بلکہ یہ ایک بر اعظم ہے۔ جو ہمارے ہاں بر اعظم پڑھائے جاتے ہیں ہمارے اسکولوں میں، تو اس میں ایک بر اعظم امریکہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ بہت ایک طویل رقبے کا ملک ہے، یعنی جہاں آگ لگی ہے اس علاقے تک اگر میں جانا چاہوں تو مجھے نیو یارک سے غالباً 6 ساڑھے 6 گھنٹے کی فلائٹ لے کے میں لاس اینجلس پہنچوں گا۔ بالکل صحیح، یہ ود ان کنٹری جو درست۔ یعنی کہ جو ڈومیسٹک فلائٹ ہے اس کا دورانیہ بھی یہاں 6 7 گھنٹے ہونا یہ عام سی بات ہے۔ اور امریکہ کے اندر سب جانتے ہیں کہ 50 ریاستیں ہیں، اور ان میں صرف ایک ریاست جو ٹیکسس ہے وہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے بھی بڑی ہے۔ اور ان 50 ریاستوں میں بہت سارے سینکڑوں ہزاروں شہر ہیں، اور آگ جہاں لگی ہے اس شہر کا نام لاس اینجلس ہے۔ لاس اینجلس ریاست کیلیفورنیا کا ایک شہر ہے، اور اس کیلیفورنیا میں جو ہے
تقریباً جو ہے وہ 480 کے قریب مختلف اور شہر بھی موجود ہیں. ان میں سے ایک شہر لاس اینجلس ہے، جس کے بارے میں میرے ایک صحافی دوست جو وائس آف امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ لاس اینجلس رقبے کے لحاظ سے تقریباً کراچی کے برابر ہے، اور اس کے بھی صرف 5% حصے میں یہ آگ لگی ہے. یہ ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو گھروں سے بے دخل ہونا پڑا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً جو ہے وہ 24 یا 30 کے اندر اندر جو ہے لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی. اور وہاں متنوع معاشرہ ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں ڈائیورسٹی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو میں خود بھی لاس اینجلس جا چکا ہوں، وہاں پہ مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد آباد ہے. وہاں مسجدیں بھی ہیں، وہاں مدارس بھی ہیں، دینی ادارے بھی ہیں، اور ماشاء اللہ سے وہاں کی معاشرت میں مسلمانوں کی جو موجودگی ہے وہ واضح طور پہ نظر آتی ہے. اسی طرح میں اب نیو یارک شہر میں ہوں. نیو یارک شہر کا اندازہ آپ اس طرح لگائیے کہ یہ اس کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ تقریباً 8 ملین ہے. 8 ملین میں سے 1 ملین سے زیادہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں. بالکل یعنی نیو صحیح. یارک میں رہنے والا ہر 8واں آدمی جو ہے وہ عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے مسلمان ہے. آپ نیو یارک کی جب آپ نیو یارک میں ٹریول کرتے ہیں، اس کے 5 باروز میں جاتے ہیں، جگہ جگہ آپ کو مساجد دکھائی دیتی ہیں، جگہ جگہ آپ کو حلال فوڈ کے ریسٹورنٹس دکھائی دیتے ہیں. بلکہ جو مین ہیٹن جو ٹورسٹ ایریا ہے جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں، وہاں کے ہر کونے میں آپ کو حلال فوڈ کا ایک کارٹ دکھائی دیتا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں کی معاشرت پر ہمارے اسلامی تمدن کے بڑے گہرے اثرات ہیں. یہاں بڑے اہم شعبوں پہ میئر آفس میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی ہے. بلکہ یہاں آنے سے پہلے میرے بھی بڑے عجیب و غریب خیالات ہوا کرتے تھے امریکی معاشرے کو لے کر، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، مسجدیں بنانے کی، اپنے دینی اجتماعات منعقد کرنے کی، اور یہ صرف 4 دیواری میں نہیں ہے. اگر ہم جی جلوس بالکل. میلاد سڑک پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اس کی بہت ساری مثالیں سوشل میڈیا پہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ سالہ سال سے یہاں پہ جلوس میلاد کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عشاقان رسول جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے ہیں، اور یہاں کے سیکیورٹی ادارے انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور عام لوگوں کی طرف سے بھی انہیں کسی قسم کی ہیٹ کا یا کسی نفرت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو بالکل بلکہ وہ میرے معاونت کرتے ہیں. انڈیا اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوستوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خود سے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھانے کی بجائے یا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ وہاں موجود کسی صاحب الرائے سے رابطہ کیجئے، ان سے حقائق جاننے کی کوشش کیجئے. لیکن دیکھا دیکھی میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے AI سے بنی ہوئی ایک تصویر بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہے کہ جس میں دکھایا گیا ہے کہ آدھا امریکہ برف کے عذاب میں مبتلا ہے اور آدھا امریکہ جو ہے وہ آگ سے جل رہا ہے. آج کے حالانکہ بعد میں بالکل. حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ یقیناً اس آگ کی نظر ہوا ہے، اسے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں بھی انسان رہتے ہیں سب کو اس طرح کی قدرتی آزمائش سے محفوظ رکھے. ہاں تو اب بجائے یہ کہ ہم علماء کرام کی طرف رجوع کریں، ان سے معلوم کریں کہ آیا کہ یہ عذاب ہے، آزمائش ہے یا مکافات عمل ہے، میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں. میری عمر کا ایک بڑا حصہ دینی اداروں میں گزرا ہے، لیکن میں خود بھی یہ اس بارے میں زباں کھولتے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے، وہ کون سا آلہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم بغیر سوچے سمجھے رائے قائم کر دیتے ہیں کہ جناب یہ عذاب ہے. تو اگر مثال کے طور پہ آپ جاننا بھی چاہتے ہیں تو دنیا بھر میں الحمدللہ ہمارے پاس نامور علماء موجود ہوتے ہیں اور ہماری ان تک رسائی بھی بہت آسان ہے. تو ان کے پاس جانا چاہیے، اور علماء کرام آپ کو دینی تعلیمات کے تناظر میں، اس کی روشنی میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہمیں کس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے. تو یہ عمومی رویہ بڑا افسوسناک ہے، بہت پریشان کن ہے. اور اس کو جس انداز سے ہمارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو ڈسکس کیا ہے، جس طرح مذاق بنایا ہے اس کا، یہ ایک بڑا انسانی المیہ تھا. اس پہ سب بالکل کو افسوس ہونا افسوسناک ہے. چاہیے، اور بالکل ایسے اس ہی. پہ خوشی کے جو ہے شادیانے بجانے کی بجائے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمام انسان ایک ہی کنبے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، ان کے ہم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں.
تو کہیں پہ بھی تکلیف آئے، کہیں پہ بھی آزمائش آئے، انسان جب پاکستان میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 2005 میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا کشمیر کے اندر، جو ہے بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلی تھی، جی تب بالکل رنگ ایسے ہی۔ نسل مذہب سے بالا تر ہو کر دنیا بھر سے لوگوں نے امداد بھیجی، رضاکار وہاں پہ پہنچے، امریکی شہریوں نے بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ امداد بھیجی۔ تو اگر ہم امداد نہیں بھیج سکتے تو کم از کم اپنے مثبت رویے سے اور اپنے اچھے الفاظ کے ساتھ کم از کم ہم ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کو جو ہے وہ اپنے الفاظ یا سوشل میڈیا پہ وہ کمنٹ تحریر کرنے سے پہلے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا جو عمل ہے یا اس کی جو یہ اس کا جو سوشل میڈیا پہ وہ جو بھی کر رہا ہے، اسے کسی نہ کسی طرح جو ہے اس کے دین کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ تو میں یہ خود بھی چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ بطور عالم دین آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ حالیہ جو لاس اینجلس کی آگ ہے، اس پہ جو ہمارے لوگوں کا رویہ ہے، جو ان کا رد عمل ہے، جو ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، آپ اسے کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں اس بارے میں رائے کیا قائم کرنی چاہیے؟ بہت بنیادی سوال ہے آپ کا، اور بہت ہی اچھا سوال ہے۔ میں خود بہت حیران اور پریشان ہوں یہ دیکھ دیکھ کر، جی جب ہمارے بہت سے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ عوام تو عوام، بہت سے وہ علماء کہہ لیجئے ان کو، ظاہر ہے کہ وہ مدارس کے فارغ ہیں، بہت سے علماء، بہت سے مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں نے جب اس طرح کی پوسٹیں سوشل میڈیا پہ ڈالی اور اپنی جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب نازل کر رہا ہے، اور جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کی آہیں ان پر لگ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح کی پوسٹیں دیکھی تو میں نے سر پیٹ لیا کہ یہ کس دین کو پڑھ کر آئے ہیں؟ کیا یہ اسلام کے خود نمائندے ہیں؟ کیا انہوں نے دین پڑھا ہے؟ کیا قرآن پڑھا ہے؟ کیا حدیث پڑھا ہے؟ انہوں نے کیا حضور کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھا ہے؟ کیا اسلام کا نظریہ یہی ہے؟ میں بالکل حیران تھا دیکھ کر، اور بہت شوق میں تھا، اور اس پر میں نے آپ کو فون پر بھی کہا تھا کہ جی مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری انسانیت کہاں چلی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ اس کو مکافات عمل کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو میرا اس پر سوال یہی ہے کہ امریکہ کے، جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں کہ امریکہ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا تیسرے نمبر کا ملک ہے۔ جی سب جی سے بڑا بالکل۔ ملک رشیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ کینیڈا ہے، اور تیسرے نمبر پہ رقبے کے اعتبار سے امریکہ ہے۔ رقبے کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ ہمارے ہندوستان جو کہ خود بڑا ایک ملک ہے، تقریباً 3 ہندوستان اس کے اندر آئیں گے رقبے کے اعتبار اللہ سے، اکبر۔ جتنا بڑا ہے۔ اب پاکستان کے بارے میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جی، تقریباً 12 سے 15 پاکستان جو ہے وہ جی اس میں بالکل، سما سکتے ہیں۔ اس سمجھ 12 سکتے ہیں، پاکستان اس میں سما جی سکتے ہیں۔ جی، جی تو میں وہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جی اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، جو کچھ بھی ہوا، ہم لوگوں نے امریکہ میں یہاں بیٹھ کر اس پر ہم نے احتجاج بھی کیا، سڑکوں پر ہم نکلے، ہم نے بیسکلی یہ احتجاج، یہ جو کچھ بھی تھا، یہ گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف تھا، اور گورنمنٹ، عوام یہ نہیں چاہتے تھے کہ مطلب اس طرح سے اسرائیل کی امداد کی جائے یا کچھ مدد اس میں ہو۔ تو یہاں پر سب کچھ کیا گیا، میٹنگیں کی گئیں، ان کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے پیسے بھیجے گئے، لاکھوں لاکھ ڈالر ان کو بھیجے گئے، امداد یہاں سے بھیجی، جو کرنا کریں۔ میرا سوال صرف اتنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے، جس میں حکومت کی پالیسی اس میں اگر شامل ہے، تو اس کا عذاب ایک عام اور نہتے جو شہری ہیں امریکہ کے ان پر کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مسبب الاسباب ہے، وہ سب کچھ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون یہ کام کر رہا ہے۔ جی جو کر رہا ہے تو یہ کام، تو یہ عذاب تو پہلے اسرائیل پہ آنا چاہیے، یا ان جی لوگوں پر آنا چاہیے جو اس کے جنگ کا سبب ہیں۔ امریکہ کے لوگ جنگ کا سبب نہیں ہیں، بلکہ میں اپنے ہندوستان اور پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں ان کی اصلاح کے لیے بتا دوں کہ جتنا ایجیٹیشن اور جتنا رد عمل، جتنی امداد امریکہ سے گئی ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب اسی جنگ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ
5 लाख का इज्तिमा हुआ था ठीक व्हाइट हाउस के सामने DC में, वॉशिंगटन DC के अंदर। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो 5 लाख का इज्तिमा क्या मुसलमानों का इज्तिमा था? नहीं, उसमें 50% से ज़्यादा, बल्कि आप 60-70% वो अमेरिकी थे, गोरे थे और काले लोग थे अमेरिका के, वो अमेरिकी शहरी थे जो आपके साथ, मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हुए थे, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत में खड़े हुए थे। आज वही और ये अमेरिका का जो मुआशरा है, वो जो मुआशरा है वो इंसानियत पर इस्तवार है। और जी अगर वो इंसानियत नहीं होती तो आपको यहाँ पर खुलेआम और बबांगे दुहल ये इजाज़त नहीं दी जाती कि आप खड़े होकर हर इस्लामिक सेंटर में, यहाँ तकरीबन कमोबेश 3 से 4 हज़ार इस्लामिक सेंटर मौजूद हैं, मसाजिद मौजूद हैं, 3 से 4 हज़ार मसाजिद हैं। मसाजिद कायम करने के लिए आप फ्री हैं, आपको किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। आप किसी तरह का लिबास पहनकर आप बाहर चले जाइए, आप फ्री हैं, कोई आप पर तनकीद नहीं करेगा, कोई आप पर भपतियाँ नहीं कसेगा, कोई आप पर पत्थर नहीं मारेगा। हमारी इल्ला माशाअल्लाह हर जगह कुछ लोग होते हैं इस तरह से होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े सर्कल की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट है, यहाँ के लोगों को जो जो कि बुनियादी तौर पर ईसाई हैं, यहाँ के लोगों को ये रिपोर्ट है कि अमेरिका के अंदर द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन जो है वो आपके इस्लाम है, और लोग आके इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से या आवाम की तरफ से ये रद्द अमल नहीं देखने को मिला कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, बल्कि हम उसकी पोस्ट भी सोशल मीडिया पे डालते हैं। आवाम जी का इतना सपोर्ट रहता है कि हमारे जो इस्लामिक सेंटर, ये कई एकड़ में, ये अलमीन सेंटर तकरीबन 4 से 5 एकड़ में फैला हुआ सेंटर है जहाँ पर मैं इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसके सराउंडिंग में तमाम के तमाम ईसाई और यहूदी बसते हैं। उन सबों का रवैया हमारे साथ रमज़ान में और आम दिनों में इस कदर इंसानियत से पुर होता है कि मैं उसकी मिसाल नहीं दे सकता। मैं जिस लिबास में आज मौजूद हूँ, अगर मैं पता नहीं कहीं शायद किसी और दूसरे मुल्क में निकलूं तो शायद मुझे कहा जाए कि ये किस तरह के लिबास पहने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पहन कर निकलता हूँ तो मुझे लोग रोक रोक के पूछते हैं अमेरिकी कि ये इससे बहुत खूबसूरत आप लग रहे हैं, इसे क्या कहते हैं और क्या हम भी पहन सकते हैं। इस तरह की बातें भी मौजूद हैं यहाँ पे। जब यहाँ पर हम उनको इंटरफेथ हारमनी का प्रोग्राम करते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं तो वो बढ़ चढ़कर उसका हिस्सा लेते हैं। रमज़ान उल मुबारक में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यानी ये मुआशरा इस कदर इंसानियत नवाज है कि उसकी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमारी तरफ से अगर मुसलमाना ने हिंद और पाक की तरफ से अगर ये रद्द अमल आता है, रद्द अमल उनकी किसी भी हिलाकत का अगर वो पेश खेमा है, तो आप ये समझ लीजिए कि हम एक बहुत बड़े एक ऐसे मुआशरे के का सपोर्ट खो देंगे जिस मुआशरे की सपोर्ट की वजह से यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मसाजिद हैं, इस्लामिक सेंटर हैं, और इस्लाम की दावत का एक फ्री मुआशरा है। जिस तरह से चाहें आप इस्लाम की दावत दें। और यही वजह है कि आज मुझे तकरीबन 9 साल के अंदर तकरीबन मैंने अपने हाथों से, मुझे याद नहीं है लेकिन तकरीबन एक फिगर मैं आपको देता हूं कि कम से कम 150 से पौने 200 लोगों को मैंने इस्लाम कबूल कराया है अपने माशाल्लाह हाथों से पिछले 9 सालों में। बहुत हिंदुस्तान की बहुत आपको मिसाल दे दूं, जहां पर ये बैठे हुए हैं हमारे लोग और इस तरह की बातें कर रहे हैं, वहां पर ये हालत कर दी गई है कि हमारे अभी 2 उलमा थे जिनको अभी हालिया दिनों की बात है, मेरा ख्याल है 2 महीने या 3 महीने पहले की बात है, कि 2 उलमा पर ये इल्ज़ाम लगा कि ये कन्वर्जन जो है इस्लाम से हिंदुइज़्म से इस्लाम की तरफ वो कन्वर्जन कराने के मुलजिम पाए गए। उन्हें आप हैरान होंगे कि उन दोनों उलमा को उम्र कैद की सज़ा दी गई और वो इस वक्त जेल में बंद हैं। आप सोच नहीं सकते कि वो अल्लाह किस घुटन में जी रहे हैं। और उससे आप अंदाज़ा लगाइए और अल्लाह की इस नेमत पर फ़ख्र करिए कि आप एक ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम दीन का खुलकर काम कर रहे हैं। और हमारे इस काम में हमारा ये जो अमरीकी मुआशरा है, ज़्यादातर मैं फिर नहीं कहूँगा कि ये 100% कहीं पर मिसाल नहीं दी सकती, नहीं दी जा सकती, लेकिन तकरीबन तकरीबन ये कि मैं आपको कहूँगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपको आपके सपोर्ट कर रहा है, हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। आज उनके ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो आप अगर बगले बजा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं तो ये अफसोसनाक है। न दीन इसको सिखाता है, ना हमारा रसूल करीम की सीरत हमें ये सिखाती है। हमें
یہ انسانیت کے خلاف ایک بات ہے جس پر ہمیں دوبارہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ فری ہیں کہ آپ حکومت کے پر کوئی کرٹیسائز کریے، جو کچھ بھی انہوں نے ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں جتنا کچھ کہنا کہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن عام مسلمانوں کو یہ یہاں نہیں سے کہہ سکتے آپ. میں یہاں سے ہی آپ کی اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور بیچ میں ضمناً عرض کرنا چاہوں کہ BBC کی رپورٹ ہے کہ 24 لوگوں کی ہلاکت اب تک اس آگ کے جی اندر ہو چکی ہے، کم و بیش جی $1.5 ارب کا نقصان ہوا ہے. جی تو امریکی معیشت کے سامنے یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے. جی جبکہ جس پیمانے پر یہ آگ لگی ہے، وہ اگر آپ نیو یارک کے بروز کے اعتبار سے دیکھیں، ان کے جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھیں، تو پورے کا پورا جو کوئنس ہے وہ آپ اس میں شامل کریں، نصف مینہٹن شامل کریں، نصف بروکلن شامل کریں، اس کا یہ پیمانہ ہے، اتنے بڑے پیمانے پر آگ لگی ہوئی ہے، اور ابھی تک صرف 14% آگ جو ہے وہ اس پہ قابو پایا جا چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 86% آگ جل رہی ہے، جو آگے بھی بڑھ سکتی ہے. تو یقیناً ان کو دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو والنٹیئرس کی بھی ضرورت ہے. تو ہمارے الفاظ مرہم بھی بن سکتے ہیں، اور دوسری طرف ایک کاٹ بھی رکھتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہی فرمائیے کہ ہماری مسلمانوں کی مجموعی طور پر سوچ، بالخصوص خطہ ہندوستان پاکستان کے اندر، بالعموم دوسری جگہوں پر، یہ ری ایکٹیو کیوں ہے، یہ ری ایکشنری کیوں ہے؟ ہم پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہیں؟ ہم اگر محبت کرتے ہیں تو وہ بھی رد عمل میں کرتے ہیں، ہم اگر نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی رد عمل میں کرتے ہیں، اور عموماً ہمارا رویہ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ والا ہوتا ہے. یعنی ہماری محبت ہے تو وہ بھی شدت میں ہوگی، اور اگر نفرت جی ہے تو وہ بھی شدت میں ہوگی. تو کیا فرمائیں گے جی اس جی نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور میں بالکل متفق ہوں. 100% آپ کا جو سوال ہے بالکل مبنی بر حق ہے. اور اس کی دیکھیے بنیادی وجہ میں نے شروع میں ایک اشارہ کیا تھا، اور میں پھر اس کو دہراتا ہوں کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہم کو جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی پر؟ تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بچے مارے جا رہے ہیں، اور وہ مظلوم ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ناحق وہ مارے جا رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں اور کمزور ہیں، اس لیے مارے جا رہے ہیں. لیکن مجھے یہ حیرت ہے کہ امریکہ کو، میں یہاں پر بھی میں نے اپنی خطاب میں کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ امریکہ کو کوسنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں وہ جو دنیا کے پورے خطے میں جو وہ 50 ممالک موجود ہیں، اور جس میں سے 22 ممالک جو ہیں وہ عرب ممالک ہیں، 50 بالکل میں سے صحیح. 22 ممالک عرب کے ہیں. وہاں کی اگر آپ پالیسی کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں کا یہ حال ہے کہ آپ جو فلسطینی کفایہ جس کو بولتے ہیں، جو رومال آپ اوڑھتے ہیں، وہاں اگر آپ اوڑھ کر نکل جائیں تو کتنے ممالک ایسے ہیں کہ آپ کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیں گے. آج جو اچھا. کچھ بھی جی جی ایسا ہے جی. اچھا، آپ کو کسی فلسطین کی حمایت میں ان عرب کے ممالک میں، خاص طور پر امارات کے اندر، سعودیہ کے اندر، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی احتجاج تو بہت دور کی بات ہے، آپ ان کے لیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے. یہ حالت ہے. اور آپ اس کے آپ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک ایسا ذہن بن گیا ہے کہ سب سے بڑے مجرم تو وہ ہیں. سب سے پہلے تو آپ انہیں ٹارگٹ کرنا چاہیے جو آپ کے ایمان کے ساتھی ہیں، کہ جو آپ کے ساتھ، وہ بھی مسلمان ہے، ایک اسلامی کنٹری ہے جہاں پر مساجد ہے، سب کچھ ہے. وہاں پر ہمارا رد عمل کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم خاموش ہیں، ہم بولتے بالکل نہیں ہیں، درست. یا بولتے بھی ہیں تو مسلکی بنیاد پر بولتے ہیں. جی اگر ہم کبھی کچھ آواز بھی اٹھائیں گے تو اس میں مسلک کا جو غلبہ میں دیکھتا ہوں کہ ان ممالک کو پر آواز اٹھائیں گے جہاں پر مسلکن آپ کے ہم خیال اگر نہیں ہیں تو وہاں کے بارے میں آپ ضرور بولیں گے، لیکن دوسرے ممالک پر نہیں بولتے ہیں. اس کے بنسبت پھر میں کہوں گا کہ امریکہ کے اندر جو کچھ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو سہولتیں ہیں، اور جو آپ فری ہیں ہر طرح سے، قرآن پڑھنے کے لیے، اسلام پڑھنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، آپ کھل کے باہر معاشرے میں جو چاہیں آپ کریں، آپ فری ہیں. آپ کو کسی ٹائپ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے اپنی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام اتنی تیزی سے اس معاشرے کے اندر اپنی حقانیت کی وجہ سے، جب ہمیں موقع مل رہا ہے کہ اس حقانی اسلام کی اس حقانیت کو، اس نظریے کو باہر پیش کریں، تو لوگ اس کی سچائی اور اس کی حقانیت پر مبنی چیزوں کو دیکھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے سوال میں فرمایا کہ یہ رد عمل کیوں ہے، رد عمل وہی ہے کہ ہم
جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے ٹیلی ویژن کے ذریعے یا خبروں میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، تو ہم یہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ یہ ہو کس لیے رہا ہے اور کون اصل میں قصوروار ہے، اور کس کو کس طرح سے ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، کس سے ہم کتنا ہمیں نفرت کرنی چاہیے، کس سے ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے، کتنی یہ ہمیں محبت کچھ کرنی پتہ چاہیے. نہیں ہے۔ اور تیسری جو وجہ ہے، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو معاشی مفلوق الحالی اور پریشانی جو ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے آمین. بھی ہمارے آمین. خصوصاً ہمارے جو ہندوستان پاکستان کے مسلمان بھائی ہیں اور سارے لوگ جتنے بھی ہیں جو بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ لیکن مفلوق الحالی اور پریشانی جو معاشی پریشانی جو ہم نے پچھلے اس کے بعد کرونا کے بعد ہم نے دیکھی ہے، اس کے رد عمل کے طور پر بھی ہمارے اندر ایک فرسٹریشن ہے جس کو آپ کہیں گے، اس فرسٹریشن کو ہم کہیں نہ کہیں باہر نکالتے ہیں، انتہا پسندی کی شکل میں نکالتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک انتہا پسندی ایک ڈیولپ ہوتی ہے۔ جب آپ پڑھائی کرتے ہیں اور جب آپ آسودہ حال اپنی زندگی میں رہتے ہیں، جب آپ کو آسودگی رہتی ہے، تو آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اور بالکل بالکل. آپ تجزیہ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے مظلوم فلسطین کے مظلوم مسلمان تو ہیں، مظلوم ہیں، لیکن امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ مظلوم نہیں ہیں۔ تو جبکہ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ تم اگر دشمنوں سے جنگ کرنے پہ جاؤ تو کسی عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو، یہاں تک کہ درختوں کو، ہرے بھرے درختوں کو بھی مت کاٹو۔ تو جس بالکل. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کی عورتوں کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، ان کے بوڑھوں کو، ان کے بچوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ سبحان اللہ. لیکن ہم کیسے امتی ہیں کہ ایک عام مسلمان، ایک عام امریکی شہری جس کا کوئی لینا دینا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ظلم سے نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بلکہ وہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرح کی، مطلب یہ کہ جو حکومت کی جو پالیسی رہی ہے، امریکی حکومت کی وہاں کی اس کے خلاف جو کچھ بھی پالیسی رہی ہے، اس کے رد عمل میں، پروٹیسٹ میں وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جی. ان کے احتجاج کر رہے ہیں شانہ بشانہ۔ اور خود ہمارے فلوریڈا کے اندر مجھے یاد ہے کہ تقریباً ایک نہیں، دو نہیں، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس جنگ کے دوران تقریباً 25 سے 30 بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہوئے سڑکوں پر، سارے یعنی شہروں میں ایسا میامی، ہوا ہے. پورے امریکہ میں سارے ایسا شہروں میں، ہوا پورے امریکہ ہے. میں ہوا۔ اور آپ کو یہ بھی تجربہ ہوگا کہ وہ ساتھ میں نکلنے والے لوگ صرف مسلمان نہیں تھے، اس میں سے آدھے سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ امریکہ کے جو گورے، جو شہری ہیں یہاں کے، کالے، ہر طرح کے یہ طبقے غیر کے لوگ جو امریکی شہری ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ نکل کے کھڑے ہوئے اور شانہ بشانہ ہمارے ساتھ نکل کے۔ لیکن چونکہ ہماری معلومات کم ہے، ہماری اطلاعات کم رہتی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، اور ہمارا جو ایک رد عمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو یہ انتہا پسندی، جو بلیک اینڈ وائٹ آپ نے دیکھا ہے کہ بیچ کا کچھ نہیں ہے، یا تو ہم انتہا پسندی دکھائیں گے محبت میں، یا تو ہم انتہا پسندی دکھائیں گے نفرت میں۔ لیکن بالکل جب صحیح. اگر ہم صحیح سے ہمارا تجزیہ کرنے کی ہماری حیثیت ہو اور صلاحیت ہو، تو یقیناً ہم ایک اعتدال اور میانہ روی ہم ضرور اختیار کریں گے، میں سمجھتا ہوں۔ بالکل صحیح صحیح فرما رہے ہیں. مفتی سجاد مدنی صاحب، میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک یہ جو آگ ہے یا اس طرح کی جو بھی آفات ایسے ممالک میں آتی ہیں جو دنیا میں اثر رکھتے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی روحانی ڈائمینشنز ہیں؟ میں ایک ضمناً اس میں اور چیز شامل کر دوں، اس سے آپ کو موازنہ کرنے میں تھوڑی آسانی رہے گی. سن 79 79 اگست 24، اٹلی کے شہر پومپے میں ویسوویس نامی ایک بہت بڑا آتش فشاں ہے جو پھٹا. جی. وہ جیسے ہی پھٹا، نیچے 2-3 شہروں میں جو زندگی تھی وہ اسی لمحے میں جامد ہو کر رہ گئی. لاوا اوپر پوری طرح سے پھر گیا اور وہ زندگی نیچے دب گئی. ہزاروں لوگ وہاں لقمہ اجل بنے. پومپے کے متعلق جو ایک معروف بات آج کے مورخین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا سلطنت روما کا لاس ویگس تھا. یعنی ٹھیک ہے. پوری سلطنت روما سے لوگ وہاں جا کر عیش و عیاشی کا سامان کرتے تھے، اور بے راہ روی یا انسانیت گراوٹ کی وہ انتہا پر تھا. وہ جس حد تک گر سکتے تھے وہ گرے ہوئے تھے.
تو اس زمانے میں چونکہ مسیحی دین آ چکا تھا، کافی مشہور و معروف تھا، پھیل چکا تھا، پاپولر تھا، تو مسیحیوں نے جو اس کی ایک تشریح کی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ لوگ بے راہ روی کا شکار تھے، اخلاقی زوال کا شکار تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ سزا دی ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فرمائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں لاس اینجلس کے لوگوں کو اور اس آگ کو؟ جی، بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور اس سوال کا ہر تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ ہمیں خیال آتا ہے، یہ سوال دہرایا جاتا ہے جب ہمارے ہاں پاکستان میں بھی قدرتی آفات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ اگر 20 سال میں آپ دیکھیں تو خود پاکستان میں 4 سے 5 بار ایسے مواقع آ چکے ہیں کہ جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ قدرتی آزمائشوں کا، زلزلے کا، سیلاب کا وہ نشانہ بنے۔ ہندوستان میں بھی یقیناً اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ہر بار یہ سوال سامنے آ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ عذاب ہے، آزمائش ہے، مکافات عمل ہے، یہ کیا ہے؟ تو دین کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے جو میں نے زانوِ تلمس طے کیا ہے اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں، ہم نے جب ان سے جاننے کی کوشش کی تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم بالکل نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچا جا سکے، پرکھا جا سکے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو بسا اوقات کچھ دے کر اور کبھی کچھ لے کر، کبھی جو ہے وہ کسی آزمائش سے گزار کر وہ ہمیں آزماتا ہے۔ ہمارے رویے کی جو ہے وہ جانچ پرکھ کی جاتی ہے کہ ہم بطور انسان، بطور عبد جو ہے وہ ہم شکر گزاری کا رویہ اپناتے ہیں، یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کنا ہوتے ہیں۔ تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یقیناً اس کے پیچھے یہ پہلو ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ سرزنش کے لیے آتے ہوں، اور انسانوں کو جو ہے وہ اپنے خالق کی جانب متوجہ کرنے کے لیے آتے ہوں، یا خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی تجدید کا وقت۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب بھی اس قسم کی کوئی آزمائش آتی ہے تو مخلوق کا رجوع جو ہے وہ اللہ بڑھ جاتا ہے، توبہ استغفار کی کثرت کی جاتی ہے۔ لیکن ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ یہ عذاب الہی ہے، ورنہ آپ دنیا میں آج بھی بہت سارے ایسے شہر ہیں کہ جو اپنے جوئے خانوں کی وجہ سے، شراب خانوں کی وجہ سے اور عشرت قدوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ ملحدین اور بدعقیدہ لوگ آ کے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر خدا کو عذاب دینا ہی تھا تو وہ مقامات کیوں محفوظ ہیں؟ اور اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ یہ فلسطین کے لوگوں کی جو ہے رد عمل میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے تو براہ راست وہ ملک جو ان واقعات کے پیچھے ہے وہاں پہ یہ ساری صورتحال کیوں نہیں ہوئی؟ تو بطور مسلمان ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میرا تعلق کیونکہ امن، محبت اور رواداری عام کرنے والے سنی صوفی اہل سنت مسلک سے ہے، تو ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیشہ ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ محبتیں بانٹنی ہے، نفرتیں کم کرنی ہے، مثبت زاویہ نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا ہے، بجائے آدھا گلاس خالی ہے یہ نظریہ اپنانے کے آپ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے کی جو ہے وہ اپروچ اپنائیں۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات شروع سے ہوتے چلے آئے ہیں۔ جاپان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پہلے بڑی تعداد میں زلزلے آتے تھے، اب بھی زلزلے آتے ہیں۔ پہلے ان میں اموات کی تعداد لاکھوں تک چلی جاتی تھی، اب وہاں پہ چند درجن لوگ بھی اس کا جو ہے وہ نشانہ نہیں بنتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جدید علوم جو ہے ان کی وجہ سے وہ یہ بات جاننے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جناب جاپان جو ہے وہ ایک فالٹ لائن پر واقع ہے کہ جہاں پہ جی صدیوں بالکل سے زلزلے آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے طرز زندگی کو تبدیل کیا، اپنی ایسی عمارتیں انہوں نے ڈیزائن کی کہ جن کو زلزلہ پروف جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں امریکی معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ پر انکشاف ہوتا ہے کہ امریکہ دراصل ایک بہت بڑا جنگل ہے۔ یہ اوپر آسمان سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی جنگل کے بیچوں بیچ رہ رہے ہیں۔ یہاں پہ درست کہہ بہت رہے بڑی تعداد میں درخت ہوتے ہیں۔ ابھی میں نارتھ کیرولینا آپ کے پاس آیا تھا چند ہفتے پہلے، کتنی بڑی تعداد، مطلب آپ مائلز تک آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں اور مسلسل آپ کے دونوں اطراف میں درختوں کے جو ہے جی وہ ایک بالکل قطار آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح نیو یارک ایک بڑا شہر ہے لیکن یہاں پہ بھی آپ کو ہر طرف جو ہے وہ درخت دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ کی موسمیاتی جو حقائق ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔ جی وہاں پہ بالکل لاس اینجلس کے اندر جو یہ والی پٹی ہے، یہاں پہ پہلے بھی آگ لگتی رہی ہے کیونکہ یہ جنگلات سے قریب ہے، لیکن
ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اس پیمانے پر شاید تباہی نہیں ہوتی تھی، اس دفعہ ہواؤں کا تناسب، دیگر معاملات، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر اتنے بڑے رقبے پر انڈیا یا پاکستان میں آگ لگتی تو یہ اموات کا تخمینہ کہاں تک جا سکتا تھا؟ بہت زیادہ یہاں پر ہوتا، ابھی تک ہزاروں ہمیں میں سننے ہوتا۔ میں آ رہا ہے کہ جناب صرف ہزاروں جو ہے میں۔ وہ 24 لوگ، کیونکہ انہوں نے بر وقت جو ہے لوگوں کو وہاں سے نکالا بحفاظت۔ اور اس کے علاوہ میں سی این این کے اوپر ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ انسانوں کو نکالنے کے فوری بعد سب سے زیادہ فوکس اس بات پہ تھا کہ جو پالتو جانور ہیں ان کو محفوظ انہیں طریقے نکالا سے جائے۔ وہاں سے ان کا انخلاء کیا جا سکے۔ لوگ یہاں پہ بڑی بڑی محبت سے، بڑے شوق سے جو ہے وہ پیٹس رکھتے ہیں، لوگ جو ہے وہ کتے بلیاں پالتے ہیں، پرندے رکھتے ہیں، تو ان کو بھی ایمرجنسی بنیادوں پہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ یہ اس قدر جو ہے وہ مثبت ایک چیز ہے، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کے اندر جو ایک بے زبان مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس سے جو ہے وہ ایک ہمدردی کا آپ کو پہلو نظر آئے گا۔ یہ بھی امریکی معاشرے کا ایک مثبت پہلو ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی بات انہوں نے توجہ دلائی کہ ہم رد عمل کی نفسیات کا شکار قوم ہیں، اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہم اپنی کوتاہیاں، ہماری اپنی جو یوں سمجھ لیجیے کہ غلطیاں ہیں علم میں، تحقیق میں، اور مجموعی جو انسانی ترقی ہے اس میں ہم ساتھ دینے کی بجائے، آگے بڑھنے کی بجائے اپنے ذاتی جو ہے وہ فیصلوں کی وجہ سے آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اب ہمیں کسی بالکل نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ میں یہاں پہ ایک توجہ دلانا چاہوں گا، پاکستان میں بھی ظاہر سی بات ہے انہیں روایتی مدارس سے پڑھ کے آیا ہوں کہ جہاں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو بڑا محدود ہوتا ہے۔ جب تک آپ ٹریول نہیں کرتے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں جاتے، مختلف تہذیبوں کا اپنی آنکھ سے مشاہدہ نہیں کرتے، تو آپ ان کے بارے میں سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، بطور خاص پاکستان میں رہنے والے جو میرے دوست ہیں جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، کہ مجھے یہ بتائیے کہ پارا چنار میں گزشتہ دنوں 250 سے 300 کے قریب جو ہے وہ لوگ فرقہ وارانہ فسادات کا نشانہ بنے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اس کے اوپر ہم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ پاکستان کے اندر کتنے، اس کو انہوں نے مسلکی رنگ دے دیا، صرف ایک مسلک کے لوگ باہر نکلے، تمام پاکستانی باہر کیوں نہیں نکلے؟ اسی طریقے سے جناب والا ہزارہ جو شیعہ ہیں جو کوئٹہ میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے ان کا قتل عام جاری ہے۔ اسی طریقے سے خود کئی مسلمان ممالک میں وہاں کی اپنی مقامی حکومتوں کی جانب سے اپنے لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان کو جبر میں رکھا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم آج تک صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ہماری ہمالیہ سے بھی اونچی اور سمندروں سے بھی گہری دوستی جس ملک کے ساتھ ہے، اس میں جی مسلمانوں کو ڈیٹیشن کیمپس کے اندر رکھا جا رہا ہے، انہیں ان کی داڑیاں مونڈی جا رہی ہیں، ان کی مسجدوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، ان کے قرآن کی کاپیاں ان سے چھینی جا رہی ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے معاشی مفادات اس ملک سے وابستہ ہیں تو لہٰذا ہم اس بارے میں کوئی رائے بھی نہیں دیتے، نہ اس کے اوپر کوئی احتجاج ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا نزلہ گرتا ہے تو آپ نے وہ بڑا ظاہر سی حساس بات ہے۔ موضوع چھیڑا ہے۔ جی، اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ امریکی معاشرے کو آپ دعوت کے میدان کے طور پر دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب کو 9 سال ہو گئے ہیں، مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں آئے ہوئے، آپ کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ جتنا مثبت جو ہے وہ ہمیں رد عمل یہاں دکھائی دیتا ہے، میں شلوار قمیض میں یہاں گھومتا ہوں، اپنے مذہبی حلیے کے ساتھ گھومتا ہوں، مجھے آج تک کسی ریسزم کا، کسی مذہبی منافرت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برے صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمانوں کو تو یقیناً اپنے خیالات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن جو پاکستانی یا ہندوستانی مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں جی اور بالکل۔ وہ بیچارے اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی شکر گزاری کا رویہ اپنانا چاہیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک اسوہ ہے، آپ نے مدینہ منورہ کو جب اپنی جائے سکونت کے لیے آپ نے منتخب فرمایا تو فتح مکہ کے بعد بھی آپ دوبارہ وہیں تشریف لے گئے، اپنی ظاہری حیات مبارکہ آپ نے وہاں پہ گزاری، وہاں اس جگہ کے لیے آپ دعا فرماتے رہے، اس کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی کا جو ہے وہ آپ بارہا ذکر فرماتے رہے۔ اور آج وہ مدینہ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے کس قدر جو ہے اس کی مذہبی عقیدت ہے، احترام ہے، کتنا مقام ہے اس کا ہمارے دل میں۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی مسافر لوگ تھے، اپنے ملکوں کے حالات سے، معاشی معاملات سے پریشان تھے۔ اس معاشرے نے ہمیں خوش آمدید کہا، ہمیں اپنے دل میں
جگہ دی، ہمیں آگے بڑھنے کے برابری کے ساتھ مواقع فراہم کیا، ہمارے بچوں کو یہاں کے تعلیمی اداروں میں برابری کے ساتھ آگے بڑھنے کے پڑھنے کے مواقع میسر ہیں، ہمیں دین کی تبلیغ کی مکمل آزادی میسر ہے، اپنے خیالات کی آزادی کے ہمیں مواقع میسر ہیں، اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں سب سے توانا آواز ڈاکٹر صاحب نے بارہا تفصیل سے ارشاد فرمایا وہ امریکی معاشرے سے اٹھی ہے۔ تو اب اس سب جو ہے وہ کا جواب نفرت سے دینے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اس ساری صورتحال کو دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی معاشرے میں جو نو مسلم ہوتا ہے وہ ایک تو روایتی طور پر ویسی اعتماد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے پاس یہاں کا پاورفل پاسپورٹ ہوتا ہے، پھر اس کے پاس یہاں انگریزی زبان پہ اس کی جو ہے وہ دسترس ہوتی ہے۔ یہ تین چار جو کوالٹیز ہیں وہ اس کو الگ ایک منفرد جو ہے وہ ایک مقام دیتی ہیں کہ وہ اب پوری دنیا میں جا کے اگر وہ دین کا مبلغ بن کے، وہ اسلام کا جو ہے وہ مبلغ بن کے جا کے بات کرے گا تو اس کی بات کو سمجھنے والے یقیناً جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ہے وہ اس کو سننے والی اور سمجھنے والی ہوگی۔ تو ہمیں، میں سمجھتا ہوں اس زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس پروگرام سے ہمارے دوستوں کو، بھائیوں کو، ہمارے ناظرین کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس بارے میں ذرا ایک منفرد زاویہ نظر سے دیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام اپنے اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہا ہے، اب آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں اور اس کے بعد ہم جی انشاءاللہ بالکل، تبارک و تعالیٰ اپنے اختتامی کلمات کی طرف جائیں گے۔ میں آپ کی گفتگو میں سے ایک نقطہ اٹھا کر اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ملحدین کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ وہ تانا زنی کرتے ہیں کہ چونکہ جوا خانے یا عیش و عشرت کے قدے وہ ایسے شہروں میں ہیں جہاں پر عذاب نہیں ہوتا جبکہ دوسری جگہوں پہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلی جنگ عظیم کو وار آف ٹرنچز کہتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے اکثر کہ دیر ور نو ایتھیسٹ ان ٹرنچز، یعنی ان ٹرینچز کے اندر کوئی بھی ایتھیسٹ نہیں تھے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو اس ملحدین تھے یا ملحد خیالات رکھتے تھے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن جب بمباری ہوتی تھی تو ظاہر ہے ہر کوئی خدا کو یاد کرتا تھا۔ تو یقیناً اس طرح کی چیزیں جیسے مفتی سجاد مدنی صاحب نے فرمایا کہ اس طرح کی آفات، حادثات، یہ یقیناً اللہ کی طرف واپسی، اللہ کی یاد کا بھی ایک سبب بنتی ہیں۔ تو میں آپ سے آج کی نشست کا آخری سوال کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں اس بات پہ کہ کیا ایک مسلمان کے لیے جو یہاں پہ رہتا ہے، کیا ممکن ہے، اور خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان کے لیے، کہ وہ امریکہ سے محبت کا اظہار کر سکے؟ کیا اس کی محبت کو اپنے وطن سے محبت کی ضد قرار دیا جائے گا یا اس کو نفرت سمجھا جائے گا؟ کیا آپ ایک وقت میں ان دونوں جگہوں سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ یہ کوئی حسن جانا نہیں ہے کہ اگر اس میں دو لوگ اگر محبت کرنے والے کسی شامل ہو جائیں تو اس میں کوئی رقابت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ بھئی سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلامی نظریہ ہے جس پر میں نے ابھی خطاب بھی کیا تھا یہاں پر، کہ جب جس ملک میں آپ پیدا ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس میں ہیں، اور مختلف احادیث میری نظر سے گزری بھی ہیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اور جب ہجرت فرما رہے تھے تو انہوں نے کھڑے ہو کر یہ دعا فرمائی تھی اور مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر اے مکہ، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ گیا ہوتا، مجھ پر یہ ظلم نہیں ڈھائے گئے ہوتے، اس کا مفہوم یہی ہے حدیث کا، تو میں یہاں کبھی چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر نہیں۔ وطن سے ایک والہانہ لگاؤ اور محبت تھی، تو سیرت میں ہمیں اس طرح کی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ لیکن وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہجرت کر کے، جب دوسری جگہ ہجرت انہوں نے فرمائی، جیسا کہ مفتی سجاد صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ جب وہاں جب منتقل ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر وہاں سے محبت اور انسیت ہو گئی تھی کہ اس کو حرم کا درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منور کو دیا، اور دعا فرمائی یہ کہ اے اللہ، تیرے ابراہیم نے، تیرے پیغمبر نے حرم اس کو بنایا مکے کو، اور میں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ مدینے کو میں حرم قرار دیتا ہوں، حرم بناتا ہوں۔ تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تھے کہیں سے سفر کر کے، تو جیسے ہی اونچے مقام کو مدینے کی دیکھتے تھے تو اپنی اونٹنی کو
وہ سرپٹ تیز کر دیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو مدینے پہنچ جاؤں. تو یہ سب ان کی والہانہ محبت تھی. یہ دراصل یہ سیرت کا یہ پہلو اگر ہم دیکھیں تو یہ بتاتا ہے کہ اگر اپنے وطن سے محبت تو ہمیں کرنی ہی چاہیے، اور وطن کے علاوہ جب آپ نے وطن سے ہجرت کر کے جب دوسری جگہ آپ منتقل ہو گئے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو وہی محبت ہونی چاہیے. تو اور کیا وہ بھی آپ کا وطن ہوگا؟ بالکل آپ کا وطن ہے، کیونکہ آپ نے وہاں کی سٹیزن شپ لی ہے، آپ نے وہاں کی شہریت لے لی ہے. آپ نے گویا ارادہ کر لیا ہے کہ میں اب یہاں پر اپنے کام کی وجہ سے، اپنی معاشی حالات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں یہاں رہوں گا. تو اب آپ دین تو یہی کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم یہی ملتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سے ہجرت کر مدینہ کیا تھا؟ مدینہ یثرب تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے وہ مدینہ منورہ ہو گیا. تو اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے محبت فرمایا اور کبھی پھر وہاں سے ہجرت کر کے نہیں تشریف لے گئے. یہاں تک کہ جو صحابہ ہجرت کر کے آئے وہ بھی کبھی الا ماشاء اللہ بیشتر نے اپنا مستقل مقام اسی کو بنایا، مدینہ شریف کو بنایا. تو اسی طرح ہم اگر ہجرت کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے یہاں کی اسی طرح سے ملک کی وفاداری آپ کے ساتھ رہنی چاہیے. اور اس کو ایک مثال سے میں دیتا ہوں. ملک کی وفاداری حکومت کی وفاداری نہیں ہوتی ہے. یہ بات ہمیں جی بہت اچھی طرح سے کیا بات ہے. ذہن نشی کر لینی چاہیے. اگر میں اپنے ملک ہندوستان سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں. اسی طرح سے اگر میں ہجرت کر کے امریکہ آیا ہوں، اگر یہاں پر ہمیں ہونی ہی چاہیے، ورنہ اگر ہمارے دل میں یہاں کے لیے نفرت ہے تو ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. ہم سے بڑا کوئی غیر انسانی، اس کو غیر انسانی میں فعل جی کہتا ہوں بالکل صحیح، کہ آپ جہاں ہجرت کر بالکل کے صحیح آئے ہیں فرمایا. وہاں سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، انسیت لگا ہونی چاہیے، اور یہاں کا آپ کو وفادار رہنا چاہیے. کیونکہ یہاں پر آپ نے قسم لی ہے، اوتھ لی ہے کہ ہم اپنے ملک کے، جب آپ سٹیزن لے رہے تھے یہاں کی، کہ ہم اس ملک کے آپ وفادار رہیں گے. تو اسلام بھی بلا آپ کو شبہ. یہی سکھاتا ہے، دینی نظریہ بھی یہی سکھاتا ہے. اور میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر آج ہم بیٹھ کر امریکہ کے بارے میں کچھ اچھے الفاظ، یہاں کی انسانیت کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، یہاں کی معاشرے کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری اس گفتگو کو آپ سیدھا جوڑ دیں حکومت کی پالیسی سے، حکومت کے نظریے سے. کیونکہ حکومت کی پالیسی پر آپ فری ہیں. ایک ڈیموکریٹک ملک میں آپ فری ہوتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی سے آپ اختلاف کریں، کرٹیسائز کریں. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک ڈیموکریٹک بنیادوں پر استوار نہیں ہے. وہ ملک جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پر. اور لیکن اگر آپ کو حکومت کی طرف، اگر آپ ان کی پالیسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو وہ آپ رکھیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے. لیکن جہاں آپ نے اپنا مستقر بنا لیا ہے رہنے کے لیے، وہاں سے آپ کو انسیت بھی ہونی چاہیے اور وہاں سے وفاداری بھی ہونی چاہیے. یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، وجہ فرمایا کہ اگر ہم اپنے اس وطن سے محبت نہیں کریں گے تو ہم بھی منافق ہوں گے. جی مفتی سجاد مدنی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اختتام کے اس موقع پر آپ امن کے حوالے سے، امن نیٹ ورک کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں اور پھر انہی الفاظ پر آپ اس گفتگو کو کلوز کریں. جی، سب سے پہلے تو میں آپ دونوں احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج وقت نکالا. امن نیٹ ورک کے اوپر ہم پھر کسی وقت انشاءاللہ ایک تفصیلی پروگرام رکھیں گے، اور میری ذاتی طور پہ خواہش ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. کم از کم ہفتہ وار بنیادوں پہ آپ اور ڈاکٹر صاحب اگر ہمیں وقت دیں تو ہم امریکی مسلمانوں کی شرعی، اخلاقی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے مختلف عنوانات پہ ہم بات کیا کریں گے. اور امریکن مسلم ایڈوکیسی نیٹ ورک ایک غیر منافع بخش جو ہے وہ ادارہ ہے، جو کہ یہاں امریکی اداروں سے رجسٹرڈ ہے. 501c3 کا اسے اسٹیٹس حاصل ہے، اور اسے قائم کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ امریکہ میں مقیم مسلمانوں کی اپ برنگنگ، ان کی اپ لفٹنگ، اور ان کو یہاں کے معاشرے میں ان کا جائز مقام دلوانے کے لیے، اور تمام شعبہ جات میں ان کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے ہم جو بھی کردار ادا کر سکیں، جو بھی کام کر سکیں، اس کے اوپر ہم کریں گے. اس کے لیے بہت سارے جو شعبے ہیں وہ زیر غور ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ
میں مسلسل ان سے رابطے میں رہتا ہوں، ان سے رہنمائی حاصل کرتا رہتا ہوں، اور ہمارے درمیان جو ہے وہ ابھی مشاورتی عمل جاری ہے۔ اس کا جو باضابطہ آغاز ہے یا اس کی جو اوپننگ سیریمنی ہے وہ جب ہم کریں گے تو اس موقع پہ جو ہے وہ تفصیلات سے انشاءاللہ آپ سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ لیکن ہمارا یہ سوشل میڈیا پیج، امن نیٹ ورک کا جو فیس بک پیج ہے، ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اسے فالو کیجئے، اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم مزید بہت اچھے اچھے عنوانات پہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہا تھا کہ اگر 50 یا 100 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے تو یہ امریکی معاشرہ، آپ کو پتہ ہے کہ صرف کیلیفورنیا کا جو معاشی حجم ہے وہ 4 ٹریلین ڈالر کے قریب ہے۔ وہاں پہ کئی ایسے لوگ مقیم ہیں کہ جو 100 ارب 200 ارب ڈالر تو صرف ایک ایک شخص کی جو ہے وہ جو ہے وہ ملکیت میں ہے۔ یہ شاید بہت جلدی جو ہے دوبارہ تعمیر نو کا کام بھی ہو جائے گا، لیکن جو زبان سے اور رویے سے لگنے والے زخم ہیں انہیں بھرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ایک ذمہ دار اور باوقار مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر رائے کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہمیشہ محبت کا پیغام عام کرنا چاہیے، اور دیگر تمام اقوام کے سامنے اسلام کا جو ایک مثبت چہرہ ہے اس کو سامنے لانا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی امن جو ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھائے گی۔ ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً جو ہے وہ اختتامی کلمات اگر ارشاد فرمانا چاہیں تو۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ امن نیٹ ورک سے اس طرح کے پروگرام کا آغاز ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ دراز ہوگا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بنیادی طور پر دیکھیے، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں ان کو الزام نہیں دیتا جو ہمارے بھائی بہن جو جی بھی موجود ہیں ہندو پاک میں، بلکہ میں جی ان کو یہی کہتا ہوں کہ ان کی غلط فہمی کی وجہ ان کی کم معلومات ہے، وہاں پر کوئی سبیل ان کے پاس نہیں ہے کہ جہاں پر وہ اپنی معلومات حاصل کر سکے، انہیں صحیح طور پہ رد عمل کیسے کیا جائے۔ تو ہمارا ہے کہ ہم ان کے ایک بھائی ہونے کے ناطے اور ایک یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ ہم اسلامی بھائی ہونے کے ناطے اگر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں صحیح رہنمائی کی طرف لے جائیں، انہیں بتائیں کہ جو وہ سوچ رہے ہیں وہ ان کی سوچ وہ صحیح نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ آپ کی اس سوچ اور آپ کی اس رد عمل سے جو مسلمان، جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، انہیں بھی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، کیونکہ اب کوئی اردو زبان میں لکھے یا دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھے، اب ٹرانسلیشن کرنا یا دنیا میں اس کا ترجمہ ہو کر وہاں کہیں تک پہنچنا، یہ کوئی بہت مشکل مسئلہ نہیں رہ گیا ہے۔ تو ہمیں رد عمل میں بھی اس طرح جب ہم کچھ رد عمل کا اظہار کریں تو اپنے ان بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں جو کئی ملین کی شکل میں امریکہ میں موجود ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں بنوا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اس طرح کے رد عمل سے ان کے کام میں، ہمارے دین کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہو۔ تو یہ جب بھی ہم کوئی رد عمل کا اظہار کریں تو بہت سوچ سمجھ کر کریں، یہی ہمارا پیغام ہے اور یہی ہماری دعوت ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہماری آج کی پہلی نشست تھی جو امن پوڈ کاسٹ کے تحت ہم نے آج کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے مستفید کیا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھیں وہ آج آپ کو معلوم ہوئی ہوں گی۔ امن کے آفیشیل فیس بک پیج کو سبسکرائب کیجیے، امن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس پیغام کو آگے بڑھاتے جائیے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ آنے والے وقت میں ہم آپ کے رد عمل کو بھی سامنے رکھیں گے، آپ کی طرف سے بھیجے گئے سوالات پر بھی گفتگو ہوگی۔ آج کی نشست میں ڈاکٹر نورانی صاحب اور مفتی سجاد مدنی صاحب، آپ دونوں کا شکریہ۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔